اچھا کھانے کے لیے اور ترن والے کے لیے، یہ نہیں دیکھتی کہ آنے والا رزق حلال ہے یا حرام ہے، بائی رخ اور بائی کرخ، چاہے جائز طریقہ ہو چاہے ناجائز طریقہ ہو، بس زبان کو لذت ملنی چاہیے۔ تو یہ مفہوم بھی ہم سکھانے کا نثارت، حلال روزی کما اور زبان کے اوپر جو لقمہ ڈال، حلال و حرام کی تمیز کر کے ڈال، پہلی چیز تو یہ، اور اپنی زبان سے کسی کو تکلیف نہ پہنچا۔ یہاں تک کہ اگر کوئی غیر مسلم بھائی بھی ہے تو اپنی زبان سے اس کو بھی تکلیف مت پہنچاؤ، ممانے سے کسی کی دلاداری نہیں ہونی چاہیے۔ اسلام اس بات کی تعلیم دیتا ہے، بڑا کشادہ دل اور بہت ہی فراخ سینہ رکھتا ہے اسلام۔ اپنی زبان سے کسی کو تکلیف نہ پہنچاؤ، چاہے وہ مسلم ہو چاہے غیر مسلم۔ اس کے اوپر ہمارا عمل نہیں ہے، ہماری زبان ہمارے کنٹرول میں نہیں، نہ عورتوں کی نہ مردوں کی۔ نجات کا دوسرا کنڈیشن، نجات کی دوسری شرط، دوسری قید، وَلِيَسَعُكَ بَيْتُكَ، تیرا گھر تیرے لیے کافی ہونا چاہیے، یعنی رزق حلال کی تلاش کے بعد جو وقت ملتا ہے وہ گھر میں دے، اپنے بچوں کو دے، بیوی کو دے۔ یہاں اولاً تو رزق حلال کی تلاش نہیں ہوتی، جو وقت بچتا ہے وہ ادھر ادھر ہوٹلوں کی گردش اور یار دوستوں کے ساتھ تفریح میں گزر جاتی ہے۔ جب یہ گھر پہنچتا ہے تو بیوی سو چکی ہوتی ہے، بچے سو چکے ہوتے، اس کے گھر اس کے لیے کافی نہیں ہے۔ یہ دوسری شرط بھی مقبول ہے۔ اور تیسرے وقت کیا خطی ہے کہ اپنے گناہوں پر رو، اپنے گناہوں پر رو۔ یہاں اپنا گناہ دیکھنے کے بجائے دیکھتے ہیں اس کے اندر کتنے فالٹس ہیں، اس کے اندر کتنی گڑبڑیاں ہیں۔ یہ نہیں دیکھتا کہ میں نے اس کی طرف ایک انگلی اٹھا رکھی ہے، ایک ہے بتانے کے لیے، تو میری طرف کہیں 3 انگلیاں تو نہیں اٹھی ہے کہ میرے اندر 3 ہے تو نہیں ہے، 3 انگلیاں میری طرف ہے، اس کی طرف 1 انگلی ہے، کہیں میرے اندر 3 ہے تو نہیں ہے۔ تو اپنی خطاؤں پر رونے کے بجائے دوسروں کی غلطیاں تلاش کرتے پھر رہے۔ یہ تینوں باتیں ہمارے اندر نہیں ہیں، نجات ملے گی تو کیسے؟ اور یہی بات حضرت عقبہ بن عامر نے پوچھی تھی کہ اللہ کے رسول نجات کیسے ملے گی؟ آپ نے فرمایا یہ 3 کنڈیشنز ہیں، جن کو اپناؤ، جن کو اڈاپٹ کرو، تب جا کر کے تمہیں نجات ملے گی۔ یہ تینوں شرطیں ہماری زندگیوں میں نہیں ہے، نجات ملے تو کیسے ملے؟ وہی تو میں نے کہا کہ مسلمانوں کی کون سی کل سیدھی ہے، کون سی کل سیدھی ہے؟ پوچھا گیا اے اللہ کے رسول، اس عورت کے بارے میں تو آپ نے فرمایا کہ وہ جہنمی ہے، اگر کہ کثرت سے نمازیں پڑھتی ہے، کثرت سے روزے رکھتی ہے، کثرت سے صدقہ و خیرات کرتی ہے، لیکن ایک عورت کے بارے میں سنا گیا ہے ان فلاں رقم تذکر، مسند احمد کی روایت کی طرف میں پلٹا ہوں، ان فلاں رقم تذکر، فلاں عورت ایسی ہے من قلت صدقتها وصيامها وصلاتها، اے اللہ کے رسول بہت کم نمازیں پڑھتی ہے، بہت کم روزے رکھتی ہے اور بہت کم صدقہ و خیرات کرتی ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ نمازی نہیں پڑھتی ہو، 5 وقتہ نمازیں پڑھتی ہے، تہجد و ہجد نہیں پڑھ پاتی، روزے رکھتی ہے رمضان کے، ہاں نفلی روزے نہیں رکھ پاتی، ایام 20 کے روزے نہیں رکھ پاتی، ہر مہینے کے جو 3 روزے ہیں 13 14 15 کے، اور اس طرح جمعرات وغیرہ کے روزے، پیر کے دن کا روزہ، یہ روزے نہیں رکھ پا رہی ہے جو نفلی روزے ہیں، لیکن رمضان کے روزے رکھ لیتی۔ اے اللہ کے رسول کثرت سے نمازیں نہیں پڑھ پاتی، کثرت سے روزے نہیں رکھ پاتی اور کثرت سے صدقہ و خیرات بھی نہیں کر پاتی، غریب عورت ہے وہ، اور صدقہ و خیرات کرتی تو ہے لیکن اتنا معمولی، بس وانہا تصدق بالاسمار من اللہ، 100 کا ٹکڑا، اور عقیق کہتے ہیں پنیر کو، جس کو انگریزی میں چیز کہتے ہیں، بٹ آف چیز، بس چند ٹکڑے بٹ آف چیز، وہ پنیر کے چند ٹکڑے خیرات میں دے دیتی ہے، بس وانہا تصدق بالاسمار من اللہ، پنیر کے چند ٹکڑے، 100 میں بیل بھی ہوتا ہے اور 100 میں ٹکڑا بھی ہوتا ہے، 100 میں ٹکڑا جب اسوار، اور وہ بیل کا جو ہوتا ہے 100 میں بیل جہاں سیران بھی آتی، سیران یہاں پر یعنی ٹکڑے چیز کے، پنیر کے ٹکڑے خیرات میں دے دیتی ہے، پنیر کے ٹکڑوں کی کیا اہمیت؟ لیکن اللہ کے رسول اس کے اندر خوبی ہے کیا؟ وَلَا تُوْزِي بِلِسَانِهَا جِيرَانَهَا، وہ اپنی زبان سے اپنے پڑوسیوں کو تکلیف نہیں پہنچاتی، اس کی معاشرت ہو سکتی ہے۔ آپ نے فرمایا یہ فی الجنہ، وہ جنتی ہے۔ دیکھو نمازیں کم ہیں، روزے کم ہیں، صدقہ و خیرات کم ہے، لیکن معاشرت اچھی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا فی الجنہ وہ جنتی ہے۔ تیسری حدیث سنا لو معاشرت کی اہمیت کے لیے ایک بڑی روایت جسے امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کتاب الزکات کے اندر لائے ہیں، راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، روایت اس طرح ہے، وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
ان اللہ طیب لا يقبل الا طیبا وان اللہ امر المؤمنین بما امر به المرسلین فقال یا ایها الرسل كلوا من الطیبات واعملوا صالحا وقال یا ایها الذین آمنوا كلوا من طیبات ما رزقناکم ثم ذكر الرجل يطيل السفر اشعث اغبر يمد يديه الى السماء يا ربي ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنا يستجاب لذلك. رواه مسلم کی کتاب الزکات. امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ حدیث پاک کو ایسے ہی مسلم کتاب الزکات کے اندر لائے. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ پاک ہے، پاک ہی چیز پسند کرتا ہے. بہت سارے لوگ ہیں انہوں نے پراپرٹی تو بنائی ہے لیکن بنیاد حرام کی، ساری چیزیں حرام کی. اب وہ سب کو خراب کر رہے ہیں، دو طرح کی کیا اہمیت ہے؟ ان اللہ طیب لا يقبل الا طیبا. اللہ پاک ہے، اپنی راہ میں پاک چیزیں پسند کرتا ہے، ناپاک اور حرام چیزیں حرام پسند نہیں کرتا. ان اللہ طیب لا يقبل الا طیبا. اللہ تبارک و تعالیٰ پاک ہے، پاک چیزیں اپنے راستے میں قبول کرتا ہے. اور دیکھو اللہ نے مومنوں کو وہی حکم دیا ہے جو مرسلین کو حکم دیا تھا. مرسلین کو کیا حکم دیا تھا؟ رسولوں کو جو حکم اللہ نے دیا تھا وہی مسلمانوں کو بھی دیا گیا ہے. کیا؟ یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا. اے تمام رسولوں جو اپنی اپنی امت کی طرف مبعوث کیے گئے ہو، ایک بات ذہن میں رکھ لو، کیا؟ کلوا من الطیبات، ہر لقمہ حلال کا تمہارے پیٹ میں جانا چاہیے. واعملوا صالحا، اور نیک عمل کرو. یہاں دیکھو حلال رزق کو پہلے لایا گیا، عمل صالح کو بعد میں. اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ اگر رزق حلال آدمی استعمال نہیں کرتا تو اس کا کوئی بھی عمل صالح نہیں ہے. عمل کو صالح بنانے کے لیے، عمل کو اچھا بنانے کے لیے ضروری ہے کہ رزق حلال ہو. ایک آدمی شیخ عبد القادر جیلانی کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے حضرت ایک سوال کرنا ہے. بہت سارے لوگ ایمان کے بارے میں بولتے ہیں، ایمان یہ ہے، ایمان کی اتنی شرط ہے، وہ سمجھ میں نہیں آتی. مختصر بتائیے کہ مل ایمان کسے کہتے ہیں؟ واٹ از دا فیتھ، واٹ از دا بلیف. ایمان کیا ہے؟ عقیدہ کیا ہے؟ ایمان کی تعریف بتا دیجیے. واٹ از دا ڈیفینیشن آف ایمان؟ ایمان کی تعریف کیا ہے؟ مل ایمان. آپ نے فرمایا ایمان هو اصل الحلال. اللہ اکبر. ایمان نام ہی ہے حلال کھانے کا. کیا بات ہے، کیا بات ہے. ایمان نام ہے اصل حلال کا. دیگر فلسفیانہ بحثوں کے صفحے نظر کر کے، سر پہ نظر کر کے ایمان کی تعریف کی گئی کہ الایمان هو اصل الحلال. ایمان نام ہے حلال روزی کھانے کا. بتائیے ہے ایمان کسی کے اندر؟ یہ بات ہے کسی کے اندر؟ بے شک اللہ تبارک تعالیٰ نے مومنین کو وہی حکم دیا جو مرسلین کو حکم دیا گیا تھا، رسولوں کو حکم دیا گیا تھا. رسولوں کو حکم کیا دیا گیا تھا؟ اللہ تبارک تعالیٰ نے سورہ مومنون کے اندر فرمایا اے تمام رسولوں حلال روزی استعمال کرو اور نیک عمل کرو. اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ اگر کوئی آدمی رزق حلال استعمال نہیں کرتا، حلال روزی استعمال نہیں کرتا تو اس کا کوئی بھی عمل نیک نہیں ہوتا. اور آگے فرمایا گیا اے ایمان والو، اللہ نے پھر فرمایا اے ایمان والو، ہم نے جو روزی تمہیں دی ہے اسے حلال استعمال کرو. یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم. اب آگے دیکھو بڑی عجیب بات کہی جا رہی ہے. ثم ذکر الرجل، پھر اللہ کے رسول نے ایک آدمی کا ذکر فرمایا. کیسا آدمی؟ یطیل السفر. سفر جب آدمی کرتا ہے، آج تمام فیسلٹیز کے باوجود بھی سفر بہت مشکل ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کلیہ بتایا تھا نا، وہ کلیہ آج بھی برحق ہے. آپ نے فرمایا السفر قطعۃ من العذاب. السفر قطعۃ من العذاب. سفر عذاب کا ایک ٹکڑا ہے. اتنی فیسلٹیز کے باوجود بھی آج بھی یہ کلیہ برحق ہے. سفر میں بہت تکلیف ہوتی ہے، نہانے کو نہیں ملتا، صحیح سے استنجے کی جگہ نہیں ملتی، اور دیگر ہوائی ہے ضروریات ان کے تکمیل کی بھی جگہ نہیں ملتی. گاڑی میں ریزرویشن لے لو پھر بھی ڈبہ بھرا رہتا ہے. انتظامیہ کی بدعملی اور بے توجہی کی وجہ سے کہیں بھی جاؤ آج بھی وہ کلی اپنی جگہ درست ہے. سفر اس کی طرف میں نہ لگا. اور سفر کے اندر آدمی بہت پریشان ہوتا ہے، اور جب آدمی بہت زیادہ پریشان ہوتا ہے، جتنا زیادہ پریشان ہو اس کی توجہ اللہ کی طرف ہوتی چلی جاتی ہے. یہ فطرت ہے آدمی. جتنا زیادہ پریشان انسان کی فطرت ہے، جتنا زیادہ پریشان ہوتا ہے نا اتنا زیادہ اللہ کی طرف رجوع ہو جاتا ہے. کبھی آپ نے شپ پر سفر کیا ہے؟ مولانا عبدالسلام صاحب تذکرہ کر رہے تھے کہ میں نے اس آیت کی محسوس تفسیر دیکھی ہے
محسوس تفسیر، ایک تو لفظوں کی تفسیر ہوتی ہے، ایک آدمی اپنی آنکھوں سے دیکھ لے تفسیر کو. مولانا نے کہا میں نے اس آیت کریمہ کی تفسیر اپنی آنکھوں سے دیکھی ہے. میں شپ پر انڈمان جا رہا تھا، مولانا عبدالسلام جو اس سے پہلے ابھی تفسیر کر رہے تھے، انہوں نے کہا یہ صحابی پڑھانے کے لیے جزیرہ انڈمان گئے تھے، تو کہنے لگے کہ جب میں شپ پر سوار ہوا کبھی کبھی تو 3 دن میں پہنچنے والا شپ 6 دن میں پہنچتا، مخالف